الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء صدق الله مولانا العظيم معزز و مکرم اساتذہ کرام، جامعہ کے بانی اور محتمم حضرت مولانا نوح صاحب اور عزیز طلبہ کرام، ابھی آپ کے سامنے انعامات تقسیم کیے گئے اور بہت سارے ماشاءاللہ ہونہار طلبہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو کر انعام حاصل کرنے کے مستحق بنے، وہ سب طلبہ قابل مبارکباد ہیں۔ انعام چاہے بہت کم قیمت کا ہو، لیکن اس کی حیثیت انعام ہونے کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آج کل بازاروں میں، مارکیٹ میں کچھ ایسی ایوارڈ والی چیزیں ملتی ہے، 10 20 50 روپے میں خرید کے بہت مرتبہ اعزاز کے طور پر کسی کو انعام دیا جاتا ہے۔ بہت سارے کھیل والے، میچ کھیلنے والے اس طرح کے انعامات کو اپنے گھر میں بہت سجا کر رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت اور قیمت دیکھا جائے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت ایک جگہ کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ جن طلبہ کو انعام ملا، اور یہاں انعام بہت قیمتی انعام ملا، اس سے زیادہ قیمتی انعام نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں علم کا ایک ذخیرہ پہنچ گیا۔ آج کل لوگ عام طور سے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اور اب ہم لوگ بھی جو ہے طلبہ بھی پڑھنے لکھنے کے طرف ان کا ذہن کم چلنے لگا ہے۔ اب کتابیں بہت کم پڑھی جاتی ہے، کم از کم اس بہانے سے انعام کے طور پر آپ کے ہاتھ میں کتاب پہنچے گی تو آپ پڑھیں گے، گھر میں لے جا کر رکھیں گے، گھر والوں میں جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں گے، آپ بڑے ہو جائیں گے، شادی بیاہ ہوگی، بچے ہوں گے، آپ باپ بن جائیں گے، اور آگے بڑھ کر نانا بن جائیں گے، دادا بن جائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پر گھر میں وہ کتاب رکھی رہے گی۔ آپ کا ناتی پوتا دیکھے گا کہ میرے دادا کو یہ کتاب انعام میں ملی تھی، میرے ابا کو یہ کتاب انعام میں ملی تھی، اس لیے یہ بہت قیمتی نعمت آپ کو ملی ہے۔ اس لیے اس انعام کا مقصد یہ ہے کہ آپ آئندہ اپنی محنت کی مقدار بڑھا دیں، مقدار بھی بڑھائیں اور کوالٹی بھی اچھی کر لیں۔ بہت مرتبہ آدمی محنت کی مقدار تو بڑھاتا ہے، مگر محنت میں کوالٹی نہیں ہوتی، یعنی پوری توجہ سے محنت نہیں کرتا، پڑھ بھی رہا ہے، ہل بھی رہا ہے،
گپ بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، گھر دل و دماغ گھر میں گھوم رہا ہے، تو یہ محنت تو ہو رہی ہے لیکن کوالٹی والی محنت نہیں ہو رہی. تو اسی لیے آپ سب اس انعام کے ذریعہ سے اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ آئندہ مزید محنت کریں گے اور اس سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے عزیز بچوں میں بہت سارے بچے محنت تو کیے لیکن ان کا نام نہیں آیا، تو وہ بھی پسمردہ نہ ہو، دل اپنا چھوٹا نہ کرے. اس لیے کہ امتحان میں نمبر آنا، کامیاب ہونا، پوزیشن آنا، انعام پانا، یہ سب چیزیں محبوب تو ہیں، مقصود نہیں. مقصود کیا ہے کہ اللہ آئندہ چل کر آپ کے علم کو قبول کر لے، آپ کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا موقع دے دے، توفیق دے دے. لہذا محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتی. اگر محنت کے باوجود اگر نمبر نہیں آیا ہے تو وہ بھی یہ دل میں سوچیں کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. آج ہم کو انعام نہیں ملا لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں ہم نے کتنی محنت کی. امتحان تو اسی کا نام ہے. بہت مرتبہ اچھے وہاں پر جو ہے گر جاتے ہیں اور بہت مرتبہ چندہ لے کر بعض بچہ اعلیٰ نمبر لے آتا ہے. یہاں پر تو ایسا نہیں ہوا، مگر بورڈ وغیرہ کے امتحان میں بہت مرتبہ بعض بچے دوسروں سے پوچھ کر اتنا لکھ لیتے ہیں کہ ان کی پوزیشن آ جاتی ہے، اور جن سے پوچھے تھے ان کا نمبر کم آ جاتا ہے. ان کی تحریر اچھی نہیں، پوچھ کر لکھنے والا چندہ لے کر لکھنے والے کی تحریر اچھی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال جو طلبہ محنت کیے مگر نہیں آ پائے تو وہ یاد رکھیں گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. لہذا آپ بھی شہسوار ہیں، آپ بھی بہادر ہیں. آپ جو ہے مقابلہ میں آئے اور مقابلہ میں تو کبھی کبھی بڑا بہادر آدمی بھی گر جاتا ہے. اس وجہ سے آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، مقصود انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل ہو کر رہے گا. اور جو طلبہ محنت نہیں کیے اس لیے نمبر نہیں آیا، ان کو بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی محنت کریں. آئندہ چل کر ہمارے اندر بھی جوہر ہے، ہم اگر محنت کریں گے تو ہمارا جوہر کھلے گا اور ہم بھی آئندہ انعام کے لائق بن سکتے ہیں. ہمارا بھی نام اسی طرح پکارا جائے گا جس طرح ہمارے ساتھیوں کا پکارا گیا. تو وہ بھی اچھے عزائم لیں کہ آئندہ چل کر انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور اتنی محنت کریں گے کہ سب کو پیچھے کر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے. آپ نام سنے ہیں دارالعلوم دیوبند کے مائناز شیخ الحدیث رہے ہیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ. حضرت خود اپنا واقعہ بیان کیے ہیں کہ میں عربی چہارم کے بعد محنت شروع کیا. عربی سوم تک اس زمانے میں موبائل نہیں نکلا تھا. اس زمانے کے 65 بچوں کا شوق سائیکل میں تھا. تو حضرت نے خود یہ فرمایا کہ سہارنپور کی کوئی گلی نہیں جہاں میں سائیکل نہیں چلایا، ہر وقت سائیکل چلاتا تھا. عربی چہارم کے شروع سال میں حضرت کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے بہترین عالم بننا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک لمبا واقعہ ہے کیوں یہ جذبہ دل میں پیدا ہوا. بہرحال حضرت کے دل میں جذبہ پیدا ہوا. اب حضرت کے ساتھی ہمارے مفتی امداد اللہ صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں مفتی اسد اللہ صاحب، وہ جہاں پوری تعلیم تقریباً حاصل کیے دارالعلوم دیوبند سے پہلے، وہیں کے صدر تھے. کیا نام تھا حضرت مولانا؟ اچھا عبد الحادی صاحب. غالباً وہی یا کوئی اور نام تھا. ہاں وہی نا، وہی حضرت مولانا عبد الحادی صاحب یہ مفتی سعید صاحب پالنپوری کے ساتھی تھے. تو ان سے انہوں نے کہا کہ شرح جانے کا سبق تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا،
تو انہوں نے کہا کہ کیسے سمجھ میں آئے گا، تمہاری جو ہے نحو بہت کمزور ہے، ہدایت النحو کافیہ نحو میں کچھ سمجھے نہیں ہو، شرح جامی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اچھا ایسا ہے تو پھر میں نیچے سے محنت کروں گا۔ چنانچہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نیچے سے ایک ایک کتاب کو جو ہے حل کیے، اور سالانہ امتحان میں مولانا عبد الحادی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اول نمبر آیا، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری کا دوم نمبر آیا۔ اس کے بعد حضرت ہر سال عربی پنجم میں گئے، پنجم کی کتابوں کی بھی محنت اور تیاری کیے، اور نیچے کی بھی ایک سال کی تیاری کی۔ اس طرح نیچے کی کمی پوری کرتے کرتے دور حدیث تک مکمل کمی انہوں نے پوری کر لی۔ پھر دارالعلوم دیوبند سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک کمی حضرت نے فرمایا رہ گئی تھی کہ عربی ادب میں کچھ کمزوری محسوس کرتا تھا، تو وہ دوران تدریس حضرت نے اس کمی کو پوری کی اور ہر نوعیت سے کامل مکمل بن گئے۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، آپ بھی اگر ابھی بھی عزم لیں کہ مجھے بہترین عالم بننا ہے، سب کو پیچھے کر دینا ہے، تو کر سکتے ہیں۔ جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں۔ جب بھی طالب علم عزم اچھا لیتا ہے، محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انتخاب کا پروانہ بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ منتخب کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی بھی رہنمائی کر دیتے ہیں، ان کو بھی جو ہے راستہ دکھا دیتے ہیں منزل تک پہنچنے کا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت شریفہ ہے، وہ آیت شریفہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہمارے تبلیغی بھائیوں نے اپنے لیے لے لیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مجاہدہ سے مراد علمی مجاہدہ ہے، جو بھی ہمارے علم میں دین سیکھنے میں مجاہدہ کرے گا ان کے لیے ہم راستے کھولتے رہیں گے۔ سبلنا ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے کھولیں گے، نحو کا بھی راستہ کھول دیں گے، صرف کا بھی کھول دیں گے، منطق کا بھی کھول دیں گے، حدیث کا بھی کھول دیں گے، تفسیر کا بھی کھول دیں گے۔ ہر راستے ان کے لیے ہم جو ہے وا کر دیں گے، کھول دیں گے، کشادہ کر دیں گے۔ اس لیے اس انعامی پروگرام کو آپ سب اپنے لیے آئندہ ترقی کا ذریعہ بنائیں، اپنے اندر نیا جذبہ، نیا حوصلہ، نیا جوش پیدا کریں، تو یہ انعامی پروگرام بہت کامیاب آپ کے حق میں رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے کہ کتاب اٹھا کر طاق میں رکھ دیے اور سوچے کہ چلو یہ تو ہوتے رہتا ہے مدرسوں میں، حضرت مولانا نور صاحب کہیں سے چندہ کر کے ہم لوگوں کو کتاب دے دیے، تو پھر جو ہے اس میں مدرسے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا، آپ کے مستقبل کا ہوگا۔ یہ سب باتیں تو انعامی پروگرام سے متعلق تھی۔ آج ایک عنوان یہ بھی ہے کہ آج آپ کا اصلاحی پروگرام ہے۔ اصلاح کا معنی ہے سدھار۔ بہت سی جگہ میں جلسہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ، سماج سدھار کا جلسہ، تو مدرسوں میں بھی اصلاحی پروگرام جو ہے جگہ بہت سارے مدرسوں میں وقتاً فوقتاً منعقد کیا جاتا ہے، جس کو منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ دن رات تو ہم اصلاحی کی باتیں سنتے ہیں، دن رات ہمارا مشغلہ ہی یہی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام ہر دن ہر گھنٹے میں ہم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہمارے سدھار سے متعلق ہے، لیکن بہت مرتبہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اہتمام سے پھر اصلاحی پروگرام کے نام پر کچھ باتیں بتائی جائے تو اس وقت ہو سکتا ہے ہم کو توفیق مل جائے،
اس لیے مدارس میں یہ بھی ایک عنوان ہے پروگرام کا، اصلاحی پروگرام۔ عزیز طلبہ کرام، آپ مدرسے میں آئے ہی ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے، علم و عمل سے مزین کرنے کے لیے، علم نافع حاصل کرنے کے لیے، یہی آپ کا مقصد ہے۔ ورنہ یہاں مدرسے میں کھانا بھی گھر کے طرح نہیں ملتا، ڈنڈے بھی کبھی کبھی لگ جاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی آپ کے ماں باپ نے قربانی دے کر آپ کو مدرسے میں بھیجا، آپ قربانی دے کر یہاں آئے ہیں، تو آپ کا مقصد ہی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے سدھر جائے، آپ ایک بہترین انسان بن کر یہاں سے نکلیں۔ اسی وجہ سے مدرسے کو مادر علمی کہتے ہیں، علمی ماں۔ حالانکہ آپ کو پڑھاتے ہیں پیدر حضرات، فادر حضرات، لیکن پیدر علمی نہیں کہتے مدرسے کو، مادر علمی کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نام پر کاپی چھپی رہتی ہے، دارالعلوم کاپی، اس میں اوپر لکھا ہوا رہتا ہے مادر علمی، علمی ماں۔ ہر مدرسہ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے علمی ماں ہے۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اسی طرح سے مدرسے کے پیٹ میں طالب علم بنتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو اعضاء ہیں یہ سب ہمارے ماں کے پیٹ میں بنے، جو عضو ماں کے پیٹ میں بن گیا تھا وہی عضو دنیا میں آ کر بڑھا۔ ہمارا ہاتھ ماں کے پیٹ میں اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا چھوٹا تھا، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا۔ ہم اتنے چھوٹے تھے، بڑھتے بڑھتے اتنے لمبے چوڑے ہو گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک عضو نہیں بنا تھا دنیا میں آ کر بنا، یہ ماں کے پیٹ میں تو ہاتھ نہیں تھا دنیا میں آ کر ہوا، ایسا نہیں۔ جو اعضاء ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں وہی بعد میں بڑھتے ہیں۔ اگر ایک آدھ عضو ہے، ایک آدھ چیز ہے جو ماں کے پیٹ میں نہیں تھی، جیسے داڑھی، وہ تو دنیا میں آ کر پیدا ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ روح کا، جان کا اس کے ساتھ تعلق، اس کو کاٹو تو کوئی تکلیف نہیں، بے جان ہے۔ اسی طرح مدرسے میں جو اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے وہی اچھے اوصاف بعد میں ترقی کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ مدرسے میں کوئی اچھا وصف آپ نے نہیں بنایا، اس میں کوتاہی کی، تو بعد میں وہ وصف آپ پیدا بھی کریں گے تو اس میں جان نہیں۔ جیسے مثلا ایک طالب علم مدرسے کی زندگی میں نماز چور بن کر رہا، استاد دوڑائے تو بھاگ گئے، استاد اندر گئے تو آپ اٹھ کے جو ہے باہر نکل گئے، ایسا ہوتا ہے، بعض طلبہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو بعد میں چل کر چاہے وہ شیخ الحدیث بن جائے، وہ نماز چور ضرور رہے گا۔ جب موقع مل جائے گا وہ نماز کی چوری کر لے گا۔ مدرسے میں سب کے سامنے تو چوری نہیں کرے گا، شرم آئے گی، لیکن جہاں موقع ملے گا، سفر میں، اکیلے میں ہے، تو اس دن جو ہے نماز کا گھوٹالا کر دے گا۔ کیوں؟ یہ بری صفت ان کی نماز چوری کرنے کی مدرسے میں لگی ہوئی تھی۔ تو ماں کے پیٹ میں جو اعضاء بنتے ہیں وہی بعد میں ترقی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اچھے اوصاف آپ مدرسے میں بنا لیں گے وہی بعد میں ترقی کریں گے۔ اگر زمانے طالب علمی میں آپ نے صلاحیت اپنی اچھی بنا لی، وہ صلاحیت بعد میں ترقی کرے گی، ترقی کرتے کرتے آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور آپ مدرسے میں صلاحیت کا وصف اپنے اندر پیدا نہیں کیا کہ اچھا فراغت کے بعد میں خوب محنت کروں گا، تو آپ 1000 محنت کر لیں گے لیکن آپ کی صلاحیت بن نہیں پائے گی۔ اس لیے یہ مدرسے کی جو زندگی ہے یہ آپ گویا کہ ماں کے پیٹ میں ہیں، اس میں جان اگر آپ کے اندر ڈال دی گئی، آپ کے اعضاء تیار ہو گئے، تو یہ اعضاء بعد میں بہت ترقی کریں گے۔
اور خدا نہ خواستہ مدرسے کی زندگی میں کوئی عضو آپ کا نہیں بن پایا، یعنی کوئی اچھی صفت آپ کے اندر نہیں آ پائی، تو وہ کمی آپ کی بات میں بھی رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس جگہ پہنچایا، آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو اللہ نے چن لیا، اس لیے اس نعمت کی آپ قدر کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اندر ٹھوس علمی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت الاستاد مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے مفتی اعظم تھے، فقیہ الامت تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا علمی رسوخ دیا تھا کہ بعد کے زمانے میں ایسی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ہمیشہ جو ہے طلبہ کے سامنے جب بیان کرنا ہوتا تو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ ایک بات بیان کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے بخاری شریف کے شروع میں بھی حضرت نے وہ بیان کیا تھا، ختم میں بھی، کہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان نامی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھے ہیں کہ علم کے 5 درجات ہیں۔ جو بھی آدمی علمی رسوخ پیدا کرنا چاہے، نفع بخش علم حاصل کرنا چاہے، ان 5 درجات سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا درجہ ہے انصات، کہ آدمی علمی مجلس میں ہر طرح خاموش رہے، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی خاموش رہے۔ درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور درس کے وقت میں ساتھی کو چونٹی کاٹ رہا ہے، اندر ہنسی مذاق کر رہا ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، دپائی ہے، دپائی کے آڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مذاق میں لغو کام میں لگا ہوا ہے، تو ان کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ جو استاد کے درس کی ناقدری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے تو کچھ نہیں بولتے، ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو گویا کہ دل خالی نہیں ہے، دل سے خاموش نہیں ہے، تو ہماتن آدمی مکمل خاموش رہے۔ اور نمبر 2 دوسرا درجہ ہے الاستماع، کہ آدمی اپنے استاد کی بات کو خوب غور سے سنے، کان لگا کر سنے۔ آپ جانتے ہیں ایک تو ہے سمع مبانا سننا، استمع باب افتعال میں گیا، حروف کی زیادتی سے معنی کی بھی زیادتی ہو جائے گی، لہذا ترجمہ ہوگا بہت غور سے سننا۔ تو استاد کی بات کو غور سے سنے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بغیر کسی کو سبق یاد نہیں ہو سکتا، سبق سمجھ نہیں سکتا۔ طالب علم خاموشی نہیں رہے گا تو ظاہر ہے سبق کیسے سمجھے گا؟ استاد بول رہے ہیں، آپ کا دل و دماغ کہیں اور ہے، استاد بول رہے ہیں، آپ 2 ساتھی مل کے اندر کھیل رہے ہیں، استاد بول رہے ہیں اور آپ پیچھے بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تو خاموش رہنا پڑے گا، غور سے سننا پڑے گا۔ اور تیسری شرط ہے، تیسرا درجہ ہے حفظ۔ جو کچھ آپ نے خاموش رہ کر غور سے سنا ہے اس کو یاد کر لیں۔ یاد کا بھی کئی درجہ ہے۔ ایک تو بہت مرتبہ استاد کی بات درسگاہی میں یاد ہو جاتی ہے، مگر یہ یاد بہت مرتبہ نکل جاتی ہے۔ آپ میں اکثر حافظ ہوں گے، بہت سارے بچے حفظ کرتے ہوں گے، ان کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا کہ حفظ اور یاد کا بھی درجہ ہوتا ہے۔ وہ بہت مرتبہ رات میں سبق یاد کر کے اپنے آپ کو سنا لیتا ہے، ایک صفحہ یاد کیا اور سنایا، کہیں بھول نہیں ہوئی۔ لیکن یہ یاد کافی نہیں ہے، پھر وہ اپنے ساتھی کو سناتا ہے، بہت مرتبہ ساتھی کو بھی صحیح سنا لیتا ہے، لیکن اس یاد سے وہ اپنے استاد کو نہیں سنا سکتا۔ استاد کو سنانے کے لیے اور یاد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، استاد کو آپ نے سنا دیا، اب اس یاد سے آدمی مجمع میں نہیں سنا سکتا، اللہ کو نہیں سنا سکتا،
کہ آج فجر سے پہلے آپ نے ایک صفحہ جو سبق سنایا اسی کو فجر کی نماز میں پڑھ دو. جو ہے میں سمجھتا ہوں 99% طلبہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں کہ فجر کی نماز میں مجمع کو سنانا ہے, اللہ کو سنانا ہے, اس کے لیے اور یاد کی ضرورت ہے. تو یاد کے بھی درجات ہیں. پہلے درجے میں تو بات درسگاہ میں یاد ہو جاتی ہے, لیکن وہ یاد پختہ یاد نہیں ہے. اب پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے درسگاہ کے بعد جو آپ کو ٹائم ملے, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, اس وقت آپ پھر دوبارہ اس کو یاد کریں اور اس کا مذاکرہ آپس میں کر لیں, تکرار کر لیں. تو ایسی صورت میں وہ بات آپ کو پختہ یاد ہو جائے گی. جب ضرورت پڑے گی فوراً وہ بات یاد آ جائے گی. چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ 3 کام کر لو. اگر تم اچھے عالم نہ بنو تو میں اس کا ضامن ہوں, میرا گریبان آ کے پکڑ لو. 3 کام کر لو, ضرور اچھا عالم بنو. پہلا کام کہ ہمیشہ سبق پڑھنے سے پہلے کتاب کا مطالعہ کر لو. مطالعہ کہتے ہیں الامتیاز بین المعروف والمجہول. معروف مجہول کے درمیان امتیاز ہو جائے. مطالعہ کا یہ مطلب نہیں کہ شرح دیکھ کر آپ جو ہے ہدایت النو کا پورا سبق یاد کر کے گئے, 2-4 اشکال جواب بھی یاد کر لیے, اب استاد نے پڑھایا وہ سب یاد کر کے آئے ہیں, استاد کو سب اشکال جو ہے کر رہے ہیں کہ حضرت یہ اشکال ہوتا ہے. اس کا نام مطالعہ نہیں. مطالعہ اس کا نام ہے کہ عبارت میں غور کیجیے, ایک ایک لفظ کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ایک سطر ایک لائن میں 10 لفظ ہے, آپ کو اتنا معلوم ہو گیا کہ 10 لفظ میں ایک لفظ کا معنی مجھے معلوم ہے, 9 لفظ کا معنی معلوم نہیں, تو یہ مطالعہ ہو گیا. معروف اور مجہول میں امتیاز ہو گیا. معروف یعنی یہ ایک لفظ معلوم ہے, مجہول یعنی 9 لفظ مجھے معلوم نہیں, تو مطالعہ ہو گیا. اب درسگاہ میں وہ طالب علم جائے گا تو ان کے دل و دماغ میں رہے گا کہ میں لغت کے مدد سے, حاشیہ کے مدد سے, اپنے پرانے علم کے مدد سے ایک لفظ کا جو معنی سمجھاؤں وہ صحیح سمجھاؤں یا غلط. جب استاد سبق پڑھائیں گے اگر وہی معنی استاد نے بھی بتا دیا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ چلو میں جو سمجھا تھا وہی حضرت نے بھی بتایا. اور اگر حضرت نے الگ مطلب بتایا تو فوراً آپ کو تلاش ہوگی, ارے مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی سمجھنے میں تو دوسرا مطلب سمجھ لیا تھا. یا استاد سے وہ پوچھے گا کہ حضرت اس لفظ کا ایک معنی تو یہ بھی آتا ہے, یہاں پر یہ معنی نہیں ہوگا. حضرت بتائیں گے نہیں, یہاں یہ معنی نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہاں پر سیاق سباق اس پر دلالت کرتا ہے. ظاہر ہے یہ اشکال جو اسی وقت ہوگا جب مطالعہ کر کے آئے. آج کل ہمارے بچے درسگاہ میں بالکل سوال پوچھ پاچھ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے تو مطالعہ کرتے ہی نہیں پہلے سے, بالکل جاہل بن کے آگے وہ بیٹھے, ان کو کچھ معلوم نہیں, تو اس لیے جو ہے وہ کیا پوچھیں گے. الا ماشاء اللہ کچھ بچے کچھ جگہوں میں جو ہے محنت ہوتی ہے تو وہاں طلباء میں شوق پیدا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت جو ہے مثالی مدرسہ ہے, اچھا ماحول ہے, علمی ماحول ہے, بہترین اساتذہ کرام ہیں. اس لیے آپ کو جو ہے یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو مطالعہ کریں. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ سبق غور سے سنیں اور اس کے بعد تکرار کر لیں. یہ 3 کام تو فرض ہے, اور ایک کام مستحب ہے کہ آموختہ بھی دیکھتا رہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اس کی صلاحیت بن کر رہے, لیکن آج ہم بنیادی طور پر مطالعہ ہی نہیں کرتے, سبق غور سے نہیں سنتے. بہت مرتبہ طلبہ استاد کے سامنے بیٹھ کر سوچتا ہے کہ استاد بھی تو شرح ہی دیکھ کر آ کے پڑھا رہے ہیں, میں خود شرح میں دیکھ لوں گا. جو ہے وہ سبق غور سے نہیں سنتے. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے استاد تو بہت سارے شروحات کو دیکھ کر اور بہت کچھ پڑھ کر یہاں ہمارے سامنے نچوڑ بیان کریں گے.
اور ہم جو شرح میں دیکھیں گے وہاں پر تو بس شرح کی بات ہوگی، اور پھر بنیادی بات ہے کہ یہ علم جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہوا، لہذا صرف مطالعہ کر کے اگر علم حاصل ہو تو وہ علم نفع بخش نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی ایک جگہ لکھے ہیں کہ دیکھو مودودی صاحب کو بھی بہت علم تھا، لیکن استاد کے بغیر انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اپنے مطالعہ سے علم حاصل کیا، اس لیے ان کا علم ان کو گمراہ کر دیا۔ وہ علم انسان کو ہدایت دیتا ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا۔ ہمارا یہ تو اعزاز ہے کہ ہمارے پاس پوری سند ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے علم کی سند پہنچاتے ہیں۔ یہ کسی جگہ میں یہ سند نہیں ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر نہیں ہے جن کو تم پوچھ لو کہ آپ ڈاکٹری کن سے سیکھے ہیں، ماسٹری آپ جو ہے کن سے سیکھے، وہ کہے گا فلاں سے، کہ وہ کن سے سیکھا وہ نہیں بتا پائے گا، اور بتا بھی دیا تو کہ وہ کس سے سیکھا وہ نہیں بتا پائے گا۔ اور ہم کو کہو، ہمارے علماء کرام کو کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سند پہنچا دیں۔ اس لیے یہ جو اعزاز ہے کہ استاد کا سبق غور سے سننا ہے اور پھر تکرار کرنا ہے، اور آموختہ بھی دیکھتے رہنا ہے۔ آموختہ دیکھنا بہت آسان ہے۔ ابھی میں ششماہی امتحان سے پہلے اپنے دور حدیث شریف کے طلبہ سے بتایا کہ الحمدللہ میں دور حدیث شریف کے سال ششماہی امتحان سے پہلے ترمذی شریف کا 7 مرتبہ مطالعہ کیا، تو بہت تعجب کیا، یہ دورے میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے مطالعہ کرنے کا، آموختہ 7 مرتبہ کیسے دیکھ لیے؟ تو یاد رکھیے آموختہ دیکھتے رہیں گے تو بہت آسان، پہلی بار آپ کو ٹائم ملے لگے گا، دوسری مرتبہ اور کم، تیسری مرتبہ اور کم، چوتھی مرتبہ اور کم، آپ بار بار جو چیز دیکھ لیے ہیں خالی نظر دوڑائیں گے آپ کو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا، نظر دوڑائیں گے پورا معنی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آموختہ بھی دیکھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ صلاحیت ضرور بنے گی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے کہ پہلا درجہ ہے جو ہے انصات، خاموش رہنا، دوسرا ہے غور سے سننا، تیسرا ہے یاد کر لینا، پختہ یاد کر لینا، جیسا کہ حافظ بچہ ایسا یاد کر لے کہ نماز میں سنا سکے، نفل میں پڑھ سکے، ایسا یاد کر لینا۔ اور چوتھا درجہ ہے عمل، کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر آپ عمل کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل کا تعلق صرف نماز روزہ دعا درود سے ہے، کہ بھائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے سیکھا تو عمل کریں، کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھیں، یہ تو ہے ہی عمل۔ یہ بھی عمل ہے کہ آپ نے نحو میں کل فاعل مرفوع پڑھا تو آپ کا فاعل ہر جگہ مرفوع ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا فاعل کہیں منصوب ہو رہا ہے تو آپ بد عمل، بے عمل ہیں، آپ نے پڑھا کچھ اور کر کچھ رہے۔ آپ نے کل مفعول منصوب پڑھا ہے، اب آپ کا مفعول جو ہے مجرور ہو رہا ہے، اس پر زیر پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ عمل نہیں ہوا۔ تو عمل کا مطلب آپ نے جو کچھ پڑھا اس کا آپ اجرا بھی کریں، جو ہے آپ کی مثلا نحو صرف آپ پڑھے ہیں تو آپ کی عبارت بالکل صحیح ہو، کہیں عبارت میں غلطی نہ ہو، یہی نحو کا مقصد ہے۔ ہم لوگ سب پڑھتے ہیں جو ہے نحو میر میں سنتے ہیں، ہدایت النو میں پڑھتے ہیں کہ نحو کا مقصد ہے اعرابی غلطی سے بچنا، بس یہی مقصد ہے۔ اگر کوئی صرف آسان نحو صرف نحو میر پڑھ کے اس مقصد پر پورا اتر گیا تو وہ نحو کا امام ہے، اور ایک آدمی نحو کی 10 کتابیں پڑھا لیکن وہ جو ہے عبارت صحیح نہیں پڑھ پاتا تو ان کو مقصود حاصل نہیں ہوا، یہ سب بے مقصد وہ اپنا وقت ضائع کیا۔ تو لہذا جو کچھ پڑھیں اس کا اجرا آپ کریں،
قرآن میں آپ تلاوت کرتے ہیں، اس میں دل و دماغ میں رہے کہ ہم تو 14 سیغے پڑھے ہیں، قرآن تو عربی میں ہے، یہاں 15واں کوئی سیغہ نہیں ہوگا، انہی 14 سیغوں میں کوئی نہ کوئی سیغہ ہے۔ کون سا سیغہ ہے؟ اگر وہ اسم ہے اسماء متمکنہ کے جتنی قسمیں آپ پڑھے ہیں انہی میں کوئی نہ کوئی اسم تو ہے، اس پر آپ غور کرتے جائیں، غور کرتے جائیں، اسی کا نام ہے عمل۔ تو یہ عمل صرف جو ہے نماز روزہ دعا درود میں نہیں ہے، نحو میں ہے، صرف میں ہے، منطق میں ہے، بلاغت میں ہے، جو آپ پڑھیں آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ اور 5واں درجہ ہے نشر، کہ آپ نے استاد کے سامنے